بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، ہمارے ہاں ایک محاورتاً جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ گیم دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ دلچسپ مرحلہ کچھ لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان میں جو سیاست سے وابستہ خاندان ہیں وہ کتنے ہیں، تو ہزاروں میں ہیں، لیکن اگر ہم خط غربت سے نیچے بسنے والے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد دیکھیں تو وہ بھی کروڑوں میں ہے۔ وہ لوگ جن کے مسائل سیاست نہیں ہیں، وہ لوگ جن کے مسائل روزمرہ کی اشیاء کی خریداری ہے، وہ لوگ جن کے مسائل دہاڑی نہ ملنا ہے، وہ لوگ جن کے مسائل اپنے بچوں کے پیٹ پالنا ہے، انہیں سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مین سٹریم میڈیا میں اور ہمارے سیاستدانوں کی زبانوں کے اوپر مسائل کیا ہوتے ہیں، ہم اجڑ گئے، حکومت جانے والی ہے، ہم نئی حکومت بنانے والے ہیں، یہ ہمارے بنیادی طور پہ مسائل ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو بات جاری ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے کے بعد چودھری پرویز الہی نے جب حلف بھی اٹھا لیا اور قلمدان بھی سنبھال لیا ہے، تو اب مزید تبدیلیاں کیا درکار ہوں گی؟ اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے نامینیشن ہوگی اور وہاں پر انتخابات ہوں گے۔ امیدوار پی ٹی آئی کی طرف سے سبطین خان ہیں، ادھر سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اویس لغاری کو میدان میں اتارا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سید حسن مرتضیٰ کو میدان میں اتارا ہے۔ اب یہ ایک طرف اسپیکر کی جنگ ہے، دوسری طرف ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے، اور تیسری طرف وہ فہرستیں مرتب کروائی جا رہی ہیں کہ جن فہرستوں میں 25 مئی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ان قافلوں کو روکیں جو اسلام آباد جا رہے تھے۔ اب پی ٹی آئی نے آ کے کرنا کیا شروع کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے آ کے کرنا یہ شروع کیا ہے کہ تمام آر پی اوز سے ایک رپورٹ منگوائی گئی ہے کہ وہ رپورٹ میں بتایا جائے کہ جو ایکسپائرڈ ٹیئر شیل جو برسائے گئے تھے وہ کس کے حکم پر برسائے گئے تھے۔ آپ نے جن لوگوں کے گھروں پر چھاپا مارا تھا یہ کس کے حکم پر چھاپا مارا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے گھروں پہ چھاپے مارے تو کیا آپ کے ساتھ لیڈی اہلکار موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ اب اس میں یہ بھی ہے کہ جب لسٹیں مرتب ہو جائیں گی، تمام تر رپورٹ منگوا لی جائے گی، پھر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ وہ کون سے پولیس اہلکار ہیں یا پولیس افسران ہیں جنہوں نے آرڈر لے کر اپنی مرضی کے تحت لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے، ان کو گرفتار کیا یا تشدد کیا گیا رہنماؤں کے اوپر۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی نام ہے کہ ان کے خلاف جو کارروائی تھی وہ کرنے کے احکامات کس نے جاری کیے؟ سینیٹر ولید اقبال کے گھر پر اگر چھاپا مارا تو وہ حکم کس نے جاری کیا تھا؟ اب یہ ساری باتوں میں اگر آپ دیکھیں کہ حکومت جو نہیں آتی ہے وہ صرف اس اکھاڑ پچھاڑ میں لگ جاتی ہے کہ ہمارے خلاف کس نے کیا اقدام اٹھایا تھا۔ میں اس بات سے قطعی انکاری نہیں ہوں کہ انصاف کا بول بالا نہیں ہونا چاہیے، میں قطعی اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے، میں قطعی اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ جو لوگ ملک کے اندر نظام انصاف کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں ان کی پکڑ دھکڑ نہ ہو، میں قطعی اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے جو معاشرے کے اندر اس طرح کا اسلوب اپناتے ہیں کہ جس سے معاشرہ بے راہ روی کی طرف گامزن ہو جائے اور جس سے یہ دھونس اور دھاندلی کی جمہوریت کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن میرا صرف ماننا یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست کی، جب آپ بات کرتے ہیں اپنے اسلوب کی، جب آپ بات کرتے ہیں ان اخلاقی اقدار کی جو ان ریاستوں میں اپنائے جاتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، تو صرف ایک بار جو بھی برسر اقتدار آئے وہ فارمولا تھوڑا سا چینج کر کے دیکھ لے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر عام معافی کا اعلان کیا تھا تو صورتحال اس وقت تبدیل ہو چکی تھی۔ حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے دوسرے لوگوں کو ابھارا کرتے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کا جگر چیرا تھا اور اسے چبایا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ آج کے دن تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو پھر ایک بار آپ بھی معافی والا طرز عمل اختیار کر کے دیکھیے، وہاں پر بھی آپ کو عوامی حمایت حاصل ہوگی۔ آپ نیریٹو یہ اپنائیے کہ ہم پہ جنہوں نے ظلم کیا ہم صرف عوامی فلاح و بہبود میں اور اس وقت ملکی مسائل جو ہیں اس پر نظر رکھتے ہوئے اور بہتری کی طرف جاتے ہوئے ان کو معاف کرتے ہیں، ان کو بروز محشر خدا پوچھے گا۔ ہم صرف
بہتری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کے گربانوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے جنہوں نے ہمارے خلاف ظلم و ستم کیا ہے. صرف ایک بار یہ طریقہ کار اپنائیے تو وہ جو 1 مہینہ آپ کو پکڑ دھکڑ میں درکار ہوتا ہے, اس 1 مہینے میں بہت سے فلاح و بہبود کے منصوبے چل جائیں گے. اگر دوسرا اس طرح کے رویے اپناتا ہے اور آپ نے پھر سے آ کے اسی ٹرینڈ کے اوپر چلنا ہے تو پھر دوسرے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس وقت دیکھیے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. پاکستان کے مسائل یہ ہیں کہ ڈالر کی بلند اڑان نہیں تھم رہی. ڈالر انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ کے اندر اس وقت جس سطح پر پہنچ چکا ہے, روپے کی بے قدری جو ہے وہ 62% ہو چکی ہے. 244 روپے میں اس وقت ڈالر مل رہا ہے. اندازہ لگائیں کہ ہم جو کہا کرتے تھے کہ 100 روپے پہ ڈالر کو ہونا چاہیے, اب ڈالر جو ہے وہ 250 روپے کی فگر کے قریب پہنچ چکا ہے. آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ سب سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے آپ گردشی قرضہ کہتے ہیں وہ $3.25 ارب تک پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ IMF آپ کی بات نہیں سن رہا, ورلڈ بینک سے آپ کو جو امداد ملنی تھی وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی. تو ملکی سطح اس وقت کس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ معاشی طور پہ آپ ملک کو سنبھالا نہیں دے سکتے. اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب پہ حق حکمرانی کے بعد وفاق پہ جو نظریں جمائی ہیں تو رابطے پھر سے کن سے کیے جا رہے ہیں؟ وہ جو موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں, وہ لوگ جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے لیکن عین موقع پر آ کے کہ جب اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئیں تو وہی اتحادی جماعتیں آپ کو دغا دے گئیں اور دشمن کی صف میں جا کے کھڑی ہوئیں جو آپ کے لیے دشمن کے مترادف ہیں. اور آج انہی لوگوں سے آپ پھر سے روابط بحال کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کا اپنا نیریٹو ہے, ہماری پارٹی کا اپنا نیریٹو ہے, ملک کی بہتری کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ ایک طرف عوام کو نعرہ دیتے ہیں آئی PTI کی بجائے اب 2/3 PTI, تو پھر 2/3 کے لیے تگودو کیجئے. پھر اس طرح کے جگاڑ مت سوچئے, اس طرح کا راستہ مت اختیار کیجئے کہ تھوڑے سے دنوں کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے آپ پھر سے اس جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں جو طرز عمل آپ کے ساتھ اپنایا گیا تھا. اس وقت مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو کہ برسر اقتدار حکمرانوں نے آپ کے لیے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 9 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اور کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے 11 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ بنیادی قیمت سے زیادہ اضافہ ہے, اس سے الگ ہے, یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے, مانسون کی تو جو تباہ کن بارشیں ہیں انہوں نے بلوچستان کے اندر تباہی پھیلائی ہوئی ہے. سیلابی ریلے جو ہیں وہ بیشتر انسانوں کو بہا لے گئے ہیں, بیشتر املاک اس سیلابی ریلے کے اندر بہہ چکی ہیں. 110 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں, بیشتر افراد لاپتہ ہیں, زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں. سندھ کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. لیکن ہمارے ہاں بحث کن باتوں پر جاری ہے, ہمارے ہاں جشن کن باتوں پر منایا جا رہا ہے. جشن منائیے, جشن منانے سے کوئی نہیں روکتا, آپ کو خوشی کا کوئی لمحہ ضرور ڈھونڈنا چاہیے, لیکن خوشی کے لمحے کے ساتھ ساتھ کان مہتر زئی اور لسبیلا میں اس تباہی کو بھی یاد رکھیے کہ جو اس وقت لوگ جو ہیں بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا پرسان حال ہو, کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو, تو ان لوگوں کو بھی پوچھئے, ان لوگوں کی بھی داد رسی کیجئے. یہ طرز عمل جو ہے اس کو تبدیل کیجئے. جو لسٹیں اور آپ فہرستیں مرتب کروا رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے افسران تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کے خلاف یہ حملے کیے اور ان کے خلاف آپریشن کیا, تو یاد رکھیے کہ یہ تمام افسران جو ہیں یہ ایک حکم نامے کے منتظر ہوتے ہیں. جو بھی حکومت آئے یہ اسی کی طرف دیکھتے ہیں. جب کسی RPO کو آپ MPA سے زیادہ مضبوط نہیں کر سکتے اور RPO MPA کی ایک فون کال کے اوپر ایکشن لے لیتا ہو تو تب آپ سسٹم کو مضبوط نہیں کر سکتے, شخصیات کو مضبوط کرتے ہیں. تو اس لیے اب سسٹم کو مضبوط کرنے کی تگ و دو کیجئے, حالات یکسر مختلف دکھائی دیں گے. مجھے دیجئے اجازت, اللہ نگہبان.